وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. مجھے معلوم ہے آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں لیکن صلوات اس طرح سے ٹھنڈی نہ پڑا کریں. ہماری گفتگو ہو رہی ہے مسلمان اور قرآن کے عنوان سے، اور یہ ہماری آج 9ویں تقریر ہے. ہم نے آپ کے اذہان کو یہاں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ قرآن سے قریب ہونا اور ہے، قرآن کے احکامات سے قریب ہونا اور ہے. اس لیے کہ گھر میں قرآن رکھنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ قرآن اپنی زندگی میں بھی ہے یا نہیں ہے. گزارش ہے کہ ان مجالس کے لیے جو محنتیں کی گئی ہیں اور آپ نے جو محنت کی ہے انشاءاللہ سعیکم مشکور. دین اسلام کو ایک پریکٹیکل مذہب سمجھیں، دین سمجھیں، اور آپ کے دین کا دستور ہے قرآن. الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ عہد ہے، قرآن عہد ہے. عہد یعنی کووننٹ، پرومس، اگریمنٹ. یہ اگریمنٹ کو آپ اچھی طرح سے پڑھیں کہ آپ نے اپنے پروردگار سے اگریمنٹ کیا کیا ہے. دیکھیے سوالات قرآن کی خصوصیت ہے، کئی سوالات ابھار دیتا ہے قرآن. جواب کی تلاش میں نکلیے، اور یہی پیاسے کا کام ہے کہ وہ پانی کی تلاش میں نکلتا ہے. جب نکلتا ہے تو جب تک پانی نہیں ملتا اس کو سکون نہیں ہوتا. اور قرآن بھی ایک ایسے علم کا نام ہے جو انسان کی پیاس کو ابھار دیتا ہے. پھر اگر آب زلال ملتا ہے تو در آل محمد میں ملتا ہے. اگر ملتا ہے سکون تو اسی در پہ ملتا ہے، کہیں اور پر نہیں ملتا. ہماری جو آیت ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ سورہ فرقان، قرآن کا 25واں سورہ ہے، اس کی 30ویں آیت ہے، اور دلوں کو ہلا دینے والی، انسان کے ذہنوں کو جھنجھوڑنے والی ہر آیت ہے. لیکن یہ آیت حقیقت میں پڑھتے جائیں روتے جائیں، پڑھتے جائیں روتے جائیں. کہاں تھے ہم، کہاں جا رہے ہیں. سرکار قیامت کے دن گلا کریں گے، پروردگار میری قوم نے، کوئی اور نے نہیں، موسیٰ کی قوم نے نہیں، عیسیٰ کی قوم نے نہیں، بلکہ میری ہی قوم نے اس کتاب کو اپنے آپ سے الگ کر دیا. معنی کیا ہیں؟ یعنی اس قرآن پر عمل نہیں کیا، قرآن کو اپنی زندگی کا شعار نہیں بنایا، قرآن کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل نہیں سمجھا، بلکہ دنیا میں ہونے والے افکار کو ہی سمجھا ہی صحیح ہے
بلکہ اخبار میں آنے والی خبروں کو سمجھا اللہ کی وحی ہے اور قرآن کی آیتوں کو اگنور کرتا چلا گیا۔ اتنا اگنور کیا کہ آج اس کے پاس کچھ باقی نہیں ہے، صرف باقی ہے جیسے کہ سرکار نے حدیث میں، اس آیت کو تفسیر کرنے والی حدیث ہے، میں اسٹریچ کر کے نہیں پڑھ سکتا، میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا، لیکن جو مجھ سے ریلیٹڈ ہے وہ میں نے پہلے بھی شاید دوسرے دن میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا، پھر میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاتی زمان سیاتی سا، جو لوگ ماشاءاللہ علماء فضلاء اور بچے جو پڑھ رہے ہیں حوزات میں یہاں پر بہت شریک ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں سین جو ہے مستقبل قریب کے لیے ہے، یعنی امیڈیٹ فیوچر کے لیے ہے۔ سیاتی زمان، بہت جلدی ایک زمانہ آنے والا ہے۔ کیسا زمانہ ہے؟ اللہ اکبر۔ اس زمانے میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ ایک طرف تو وہ گلا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، دوسری طرف حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ حدیث یہ کہہ رہی ہے سیاتی زمانہ آنے والا ہے کہ جس زمانے میں اسلام لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں صرف اس نام کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہے گا۔ یعنی بہت دلوں کے لانے والی چیز ہے، یعنی ہم یہ سمجھ رہے ہیں 1.5 بلین مسلم ورلڈ میں رہتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی اگر ہم لوگ رہتے تو کفر کا وجود نہ ہوتا۔ اگر ہم لوگ ہوتے، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہمارا علم، ہمارا نالج، ہماری پریکٹس ہوتی تو غیر کا وجود نہ ہوتا۔ سیاتی زمانہ آنے والا ہے، ویری نیئر فیوچر ایک زمانہ آنے والا ہے۔ اس میں کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ نام باقی رہ جائے گا اسلام کا، کوئی مسلمان نہیں رہے گا۔ اس کے بعد من القرآن الا رسمہ، قرآن سے کیا بات باقی رہ جائے گا؟ رسم و رواج۔ یہ رسم نہیں تو کیا ہے؟ مرحوم کا انتقال ہوا، لاؤ بھائی بلاؤ کرایہ دار کو، لاؤ بٹھاؤ، قرآن پڑھا، اس کو بہت کمال کر دیا، بہت بڑا احسان کر دیا، اس کو 100-200 روپے دے دیے، سمجھ گئے کہ مرحوم کے لیے بہت کام ہو گیا۔ قرآن آیا تھا انسان کو زندگی دینے کے لیے، مردہ کو قبر پہنچانے کے لیے نہیں۔ قرآن آیا تھا رگوں میں خون دوڑانے کے لیے۔ حدیث سنانے جا رہا ہوں، عجیب و غریب حدیث ہے۔ مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ الحمد کی تعریف میں، سورہ الحمد اگر مردہ پہ پڑھے تو بعید نہیں ہے کہ زندہ ہو جائے۔ یعنی پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور تعویذوں کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ الحمد جس کو مولا نے کہا تھا ابن عباس، جو کچھ کائنات میں ہے وہ قرآن میں ہے، جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے۔ پورے کہاں سے؟ قرآن کی آیت ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے قرآن بھی دیا 7 مثانی، 7 کہتے ہیں 7، قرآن میں سورہ الحمد میں 7 آیتیں ہیں۔ مثانی ٹوائس یہ سورہ ریویل ہوا سرکار کو، اسی لیے اس کو 7 مثانی کہتے ہیں، ٹوائس اور 7، 2 مرتبہ نازل ہوا، 7 آیتیں ہیں۔ تو برادران عزیز سورہ الحمد کا یہ کمال ہے۔ اور ذرا اور آگے بڑھیے تو مولا نے کہا سورہ الحمد کو بھی ہم سکویز کر سکتے ہیں بسم اللہ میں، اس کو بھی سکویز کر سکتے ہیں بائے بسم اللہ میں۔ یعنی 1400 سال پہلے نالج کو سکویز کرنے کی قوت کو بتانے والا میرا مولا علی ہے۔ اس کو ایکسپینڈ کیجئے تو کائنات ہے، سمٹائیے تو علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ باتیں صرف اس لیے نہیں ہیں کہ ہم فضائل نعرے لگا دیں، نہ، اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے، وزڈم ہے۔ آج 1 اسکوائر
سینٹی میٹر چپ میں کتنی نالج سموئی جا سکتی ہے. ہمارے بچے جو کمپیوٹر سے سب ماشاءاللہ آہستہ آہستہ واقف ہو ہی رہے ہیں, دنیا کو پتہ ہی ہے. ایک سی ڈی ہمارے پاس قم میں, الحمدللہ قم میں بھی علماء شیعوں نے بہت کام کیا ہے کمپیوٹر میں, خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے. آپ کو پوری لائبریری, میں جب دنیا پھرتا ہوں ساتھ میرے پوری لائبریری ہوتی ہے, 20-25 ہزار کتابیں. ایک سی ڈی ہے جس کا نام ہے جامع. جامع میں تمام احادیث کی کتابیں ہیں, قرآن ہے, لغات کی کتابیں. اگر میں کہیں پھنس جاؤں تو لغت اس کے اس لفظ کے معنی کیا ہے تلاش کر سکتا ہوں, آیت کو تلاش کر سکتا. ایک ہی سی ڈی میں. کب بتا رہا تھا علی؟ 1400 سال پہلے. 1400 سال پہلے کس نے لیا اس چیز کو؟ توجہ کا طالب ہوں. اس نالج کو غیر نے لیا. تو اسی لیے میرے نوجوانوں, میرے بچوں, دین کو صرف 2-3 دن کے لیے محدود مت کرو. میں نے یہ 7واں سال ہے محفل مرتضیٰ میں, نہیں معلوم کیوں مسلسل اصرار ہو رہا ہے کہ حقیر آؤں, مگر حقیقت یہ ہے کہ میری خواہش ہے کہ مجمع جب آ رہا ہے, آپ لوگ آ رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, دور دور سے آ رہے ہیں, کوئی بسوں سے آتا ہے, میں روتا ہوں, میں بارگاہ پروردگار میں شہزادی کے پاس. شہزادی میں اس قابل نہیں ہوں, لیکن آپ کا آنا صرف اس لیے نہ ہو کہ ایک باقری آ رہا ہے کچھ بولتا ہے, نہ, آپ آئیے تو تبدیل ہونے کے لیے آئیے. اس لیے کہ مجلس حسین مجلس حرکت ہے, مجلس مومنٹ ہے. یہاں سے انقلابات برپا ہوتے ہیں, اسی مجلس سے پیام دیا جاتا ہے. دنیا کے پاس یہ نہیں ہے. ایک گیدرنگ کو بلانے کے لیے 100 روپے, ہزاروں روپے خرچ کیے جاتے ہیں, لوگ بیٹھتے نہیں. بیٹھتے بھی ہیں تو اطمینان سے نہیں بیٹھتے ہیں. لیکن آئے ان لوگوں کو کس نے بلایا ہے, وہ کون ہے جو بلایا ہے, اور کیوں آ کر کے بیٹھے ہیں. گرمی ہو رہی ہے, پنکھے نہیں چل رہے ہیں, پریشانی ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے, سب ہمتن گوش ہیں. اس لیے کہ اس حسین کے خون کا 1400 سال بعد یہ اثر ہے. اس اثر کو آپ لوگ ایلابریٹ کیجئے, اس کو, اس آگ کو ذرا سا چھوٹے سے آپ کے چہروں پہ بحالی بھی آ جائے. یوں سب علی پہ اپنا لٹا دینا چاہیے, یوں سب علی پہ اپنا لٹا دینا چاہیے. وہ خود یہ سوچے اب اسے کیا دینا چاہیے, وہ خود یہ سوچے اب اسے کیا دینا چاہیے. نام علی ہے اصل میں ایک ایسے ربط کا, یاد ان کو رکھ کے سب کو بھلا دینا چاہیے. دیکھیے, بجھنے نہ پائے آتش حب علی کبھی, اس آگ کو ہمیشہ ہوا دینا چاہیے. چلو آگ کو ہمیشہ ہوا دینا چاہیے. کل میں نے آپ کے اذہان کو یہاں پر روکا تھا کہ خدا نے ہمارے لیے جو سب سے بڑی نعمت دی ہے وہ محبت اہل بیت ہے. اس سے بڑی دولت نہیں. بلکہ چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا, مولا بہت فقیر ہوں, میری حالت خراب ہے. مولا نے کہا تم بہت دولت مند ہو. اس نے کہا میری حالت میں جانتا ہوں سرکار, یہ کیا بات ہوئی, میں غریب ہوں, آپ بھی جانتے میری حالت سے. مولانا نے کہا تم بہت دولت مند ہو. مولانا نے اشارہ کیا, دیکھو یہ پہاڑی, اس کو میں سونا کر دوں گا. یہ نہیں کہ کر دوں گا کہ نہیں کر سکتے, آیا ہے سمجھنے کی کوشش کیجئے. امام کہہ دوں گا کر دوں گا, اگر چاہتے تو کر دیتے. امام نے کہا اس کو سونا کر دوں گا, اور تم سے کہوں گا ایک چیز تمہارے پاس ہے, یہ لے لو چلے جاؤ. مولا وہ کیا چیز ہے میرے پاس؟ کہا وہ ہماری محبت ہے. کہا مولا یہ تو کیا پوری کائنات دے دے تو آپ کی صلوات پڑھیے محمد والے محمد. آج جو پیام دینے جا رہا ہوں, آج اور کل کا, 2 بہت اہم ہیں, اور میری طرف سے نہیں, پھر قرآن و مسلمان. ہم نے یہ بتایا نماز کا حکم آیا قرآن نے, نماز کہاں, قیام نماز. مسلمان نے قیام نہیں کیا, اگر کیا ہوتا تو دنیا لرز جاتی. قیام کیا ہوتا, میرے جملوں کو سمجھنے کی کوشش کریں, قیام کیا ہوتا تو دنیا لرز جاتی. قیام نہیں کیا. روزہ رکھا ہوتا تو آج بھوکے نہ مرتے. کہے گا جملہ سمجھنے کی کوشش کیجئے.
15 ملین انسان افریقہ میں مر جائیں گے وتھ ان نو ٹائم، بہت جلد 15 ملین انسان مریں گے. اور ویسٹرن کنٹری میں 79% اوبیسٹی ہے، یعنی 79% ماشاءاللہ اتنے موٹے ہیں کہ بیمار ہیں. 79%. ایک طرف یہ غیر متوازی حیثیت ہوگی دنیا کی، تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ یہ گڑبڑ دنیا میں، یہ فسادات کیوں ہو رہے ہیں؟ 2 وجہ سے. دیکھیے بہت اچھی، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ مالک، میں تو کہتا ہوں خدایا تو نے اس دور میں مجھے پیدا کیا، تیرا شکر ہے، اس لیے کہ کم از کم امام کے حکومت کی جھلک نظر آتی ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. UN میں پریسیڈنٹ احمدی نژاد کی تقریر ابتدا بسم اللہ سے. امت وسط یہی تو ہے سمجھنے کی کوشش کریں. امت وسط بسم اللہ سے تذکرہ 2 شخصیتوں کا اس تقریر میں. ایک امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ، دوسرے فاطمہ الزہرا صلوات اللہ السلام علیہ. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. تمہارے لیے ایک امت کی ضرورت ہے جو دعوت دے امر بالمعروف کی، نہی عن المنکر کی. یہ امت دعوت کہاں دے؟ وہاں دے جہاں ساری کائنات ہو. پورا یونو کے معنی پورا ورلڈ سامنے تھا، ایک ایک لفظ کا ترجمہ ہو رہا تھا، ایک ایک حرف کا انالائز کر رہے تھے. ادھر کہتا جا رہا تھا، ترجمہ ہو رہا تھا، کیا کہہ رہا ہے، یہ کون ہے امام مہدی، یہ کون ہے فاطمہ زہرا. اللہ جس طرح سے قرآن جھنجھوڑ دیتا ہے، ہماری تقاریریں بھی. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وہاں پر اس نے 2 چیزیں کہی ہیں، مجھ سے ریلیٹڈ ہے، ریلیجن سے ریلیٹڈ ہے، اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں. ایک چیز اسپرچویلٹی، لیک آف اسپرچویلٹی ان میسس میں، یعنی انسانوں میں معنویات کو ہٹا دیا گیا، جس کی وجہ سے سکون انسانوں میں نہیں ہے. اسپرچویلٹی یعنی عبادتوں سے، اللہ کی قربت سے انسانوں کو دور کر دیا گیا، معنویات سے دور کر دیا. جب دور کر دیا تو انسان بے چین ہے، تلاش میں ہے سکون کے، اس کو سکون نہیں ملتا. چین میں چین نہیں ملتا، امریکہ میں امر نہیں ملتا. کہاں ملتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا ذکر کرو، مصلی بچھاؤ، 2 رکعت نماز پڑھ کے دیکھو ماں سچ کہتی ہے یا جھوٹ کے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. دوسرے اس نے کہا انٹرنیشنل، سارے گلوب میں ہم لوگ سنسیئر ہیں. آر وی سنسیئر اباؤٹ اٹ؟ کیا ہم لوگ سچے ہیں، انصاف پھیلانا چاہتے ہیں؟ دنیا میں اگر سکون چاہتے ہیں پیس ہو جائے. بم کے ذریعے سے پیس نہیں ہوتا، ڈسٹرائے کر کے پیس نہیں ہوتا. کسی کے گھر میں بم ڈال کے اس سے نہیں کہہ سکتے تم محبت کرو. سمجھنے کی کوشش کریں. کسی کے گھر کو انویٹ کر کے نہیں کہہ سکتے کہ تم محبت کرو. کسی کی کنٹری کو انویٹ کر کے تم نہیں کہہ سکتے کہ تم محبت کرو. محبت کے لیے پہلے محبت دینا سیکھیے، پہلے بچنا سیکھیے. ارے درخت کا دانا سمجھاتا ہے، دانا جب تک مٹتا نہیں درخت بنتا نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. مٹنا سیکھیں پہلے. یہ 2 چیزیں ہیں، انڈیویجول پیس کے لیے اسپرچویلٹی، سوشل پیس کے لیے جسٹس، عدالت. جب تک دنیا میں عدالت نہیں ہوگی، یعنی ہندوستان کا انسان بھی برابر، افریقہ کا انسان بھی برابر، آسٹریلیا کا انسان بھی برابر، یورپ کا انسان بھی برابر، 7 کانٹیننٹس کا نام لیجئے، ساؤتھ امریکہ کا انسان بھی برابر، نارتھ امریکہ کا انسان بھی برابر. جب سب کو برابر نہیں لائیں گے، اس وقت تک دنیا میں امن و سکون ہونے والا نہیں ہے. اسی لیے سرکار نے فرمایا تھا، میرا جو آخری بیٹا
بیٹا آ رہا ہے یملأ الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، وہ آنے کے بعد اسلام پھیلائے گا نہیں ہے، یملأ الارض اسلاما و ایمانا بعدما ملئت کفرا و شرکا نہیں ہے، حدیث ہے یملأ الارض قسطا وعدلا، وہ آئے گا تو عدالت پھیلائے گا، عدالت یعنی اسلام، اسلام یعنی عدالت، ہم نے تو اصول میں ہی عدالت رکھ دیا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہ مقدمہ اس چیز کے لیے آ رہا ہوں۔ آج کی آیت، آیا مسلمان قریب ہے اسلام سے، قرآن سے؟ نہ۔ پھر میری گزارش ہے میرے یوتھ سے، میرے بچوں سے، میرے جوانوں سے، میری ماؤں سے، میری بہنوں سے، پہلے عصبیت کو نکالنا سیکھیے، پریجڈیزم نکال دیجیے، نفرتوں کو نکالیے، سکون بہت ہوگا۔ یہ سید، یہ پٹھان، یہ خوجہ، یہ نان خوجہ، یہ سب ختم ہونا چاہیے۔ یہ نیچے رہنے والوں کی باتیں، بلندی رکھنے والے یہ باتیں نہیں کرتے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورہ آل عمران، خوبصورت آیت، 106 یا 102 آیت ہے، تیسرا سورہ۔ وَاعْتَصِمُوا، اعتصام کہتے ہیں ٹو کلنگ، تھام لینا، بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، حبل پروردگار کو سب مل کر تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، متفرق مت ہو جاؤ۔ یونیٹی بہت اہم ہے، جب تک ہم لوگ اس یونیٹی کو اچیو نہیں کرتے، مقصد حسین کو اچیو نہیں کرتے۔ یونیٹی یعنی اتحاد، قرآن نے وَلَا تَفَرَّقُوا کی لفظ رکھ کر کے بتایا، یہ آبویس بیہیویئر ہے، یہ جبلی بیہیویئر ہے کہ انسان کے پاس ایک قوم ہوتی ہے، ایک قبیلہ ہوتا ہے، قرآن نے اس کو ریکگنائز بھی کیا ہے۔ سورہ حجرات، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ واتقاکم، اے انسانوں ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا، تم کو ہم نے بانٹا شعوب میں یعنی خاندانوں میں اور قبیلوں میں، کاہے کے لیے؟ لتعارفوا، ٹو نو ایچ ادر، آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے، ناٹ ٹو ہیٹ ایچ ادر، ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے۔ خدا کے نزدیک کون مکرم ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم کون ہو خدا نہیں دیکھتا، تم کیا ہو خدا دیکھتا ہے۔ اگر بلال میں تقوی ہے موزن رسول ہے، اگر سلمان میں تقوی ہے تو منا اہل البیت ہے۔ قرآن اسلام کا ایک کرائٹیریا ہے، سرکار نے اپنے زندگی میں بتایا۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ مسلمان متفرق ہونے والے ہیں، خود آیت کا وجود بتا رہا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا، سب مل کر کے تھام لو اللہ کی رسی کو، اللہ کی کوئی رسی نہیں اوپر سے نیچے نکلی ہوئی، کیا ہے اللہ کی رسی؟ یعنی قرآن کے اصول کو اپنا لو۔ ہیں میرے ساتھ نہیں آپ لوگ؟ دیکھیں قرآن کے اصول کے معنی کیا ہیں، یعنی میرے اپنے اصولوں کو قرآن پہ نہ لا دوں، قرآن کے کچھ اصول ہیں ان کو سمجھوں، اس پر چلنے کی کوشش کروں، پرنسپل آف قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کروں۔ اس کو کہتے ہیں حبل اللہ۔ حبل اللہ اللہ کے اصول، نہ یہ کہ کوئی رسی آسمان سے نیچے نکلی ہوئی، نہ۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، تم لوگ تفرقے میں مت پڑ جاؤ۔ دیکھیے قرآن کی یہ آیت ہے، میرے ساتھ رہیے اور غور سے سنتے چلے جائیے۔ وَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تھوڑی سی ہسٹری، میرے ساتھ سب لوگ ہیں تو ذرا سا آخر تک صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد۔ اچھی طرح سے توجہ سے دیکھیں اور غور کرتے رہیں اس آیت پر، ذرا سا پونڈر کریں، میرے ساتھ ساتھ چلیں، تو مجمع بھی میرے ساتھ ساتھ چلے، آپ کے افکار بھی، آپ کا ذہن بھی میرے ساتھ چلے۔ اسلام سے پہلے مکہ کیا تھا؟ پری اسلامک ہسٹری بہت ہی اہم ہے اسٹڈی کرنا۔ کیا تھا؟
آپس میں خاندانوں میں اتنی جنگیں ہوتی تھیں کہ نسلوں میں جنگیں منتقل ہوتی تھی وراثت میں. کوئی ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتا تھا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس، قانون ہی تھا وہاں کا اس زمانے کا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ جو 4 شادیوں کی قرآن نے اجازت دی ہیں مت کیجئے، ایک ہی کافی ہے، ایک ہی سے پریشان ہے، کہاں دوسری تیسری چکر میں مت کیجئے. مگر 4 شادی قرآن نے لیمیٹیشن کیا ہے. معلوم ہے آپ کو؟ ہسٹری، آپ پری اسلامی ہسٹری پڑھیے. جس کے پاس دولت ہوتی تھی وہ اپنی چادر کو بچھا دیتا تھا، 20 25 30 عورتوں کو رکھتا تھا. ہسٹری ہے. آئیے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا. جب کبھی لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تھی تو چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، یعنی شرم محسوس کرتے تھے کہ بیٹی ہو گئی. بدلا کچھ زمانہ نہیں ہے، آج بھی تو وہی ہے. ابھی حال کی 3 مہینے پہلے کی رپورٹ، جب سے اسکیننگ الٹرا ساؤنڈ شروع ہوا ہے انڈیا میں 50 لاکھ لڑکیوں کو ابورٹ کیا گیا. 50 لاکھ لڑکیوں کو ابورٹ کیا گیا. اسلام کی اس وقت بھی ضرورت ہے، اس وقت بھی ضرورت ہے. اسلام ہمیشہ کی ضرورت کا نام ہے. اسلام کی ضرورت امریکہ کو بھی ہے، ہندوستان کو بھی ہے. اسلام کی ضرورت پاکستان کو بھی ہے. نام رکھنے سے مسلمان نہیں ہوتا. دیکھیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو پچھلی تاریخ پڑھو، کنتم علی شفا حفرۃ من النار. تم لوگ آگ کے ایج پر تھے، یعنی وہ دہانے پر تھے جہاں پر آگ لگ رہی تھی، اور تم آگ کو محسوس کر رہے تھے. فانقذکم. اسلام کے ذریعے، قرآن کے ذریعے اللہ نے تم کو بچا لیا. ہیں میرے ساتھ آپ لوگ؟ اس کو ذرا سا انالائز کیجئے. قرآن یہ کہتا ہے کہ تم لوگ متفرق تھے، بٹے ہوئے تھے، ہم نے اسلام کے ذریعے سے فَأَلَّفَ تالیف قلوب کو کہتے ہیں، محبت میں بھر دیا خدا نے. کس کے ذریعے سے؟ اسلام کے ذریعے سے. اسلام آنے کے بعد پوری دشمنیاں ختم ہو گئیں، سب لوگ بھائی بھائی ہو گئے. معلوم ہے جب مدینے میں گئے ہیں انصار و مہاجرین، انصار نے اپنا مال دے دیا مہاجرین کو، آپس میں بھائی بھائی کا جب صیغہ پڑا گیا یقینی طور پر انہوں نے زندگی بھر تک اس بھائی چارگی کو نبھایا. مگر آج کا مسلمان، اب مسلمان لا یبق من الاسلام الا اسمہ یسمون بہ وہو ابعدہم منہ. اس کے نام سے پکارے جائیں گے مگر اس سے دور رہیں گے، یعنی اسلام کے نام سے پکارے جائیں گے مگر اسلام سے دور رہیں گے. آپ جائیے، میں بھی، آپ بھی یہ نہ سمجھیے کہ میں بول رہا ہوں تو میں نہ، ہم سب مل کر کے یقین کر لیں کہ ہم اسلام سے قریب نہیں ہیں. قریب ہونے کے لیے کوشش کریں. کیا کوشش کریں؟ پہلے اپنے آپ میں تبدیلی لائیں. کیسے تبدیلی لائیں؟ کہ دین کو صحیح سمجھیں. یہی دین ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے والا ہے. آج مسلمان کتنوں میں بٹ گیا؟ ارے بھائی بٹنا، سنی شیعہ. سنیوں میں کتنے؟ کہ حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی، اور 4 ہوں گے نا بھائی. اب یہ دیکھیے 4 وہاں پر ہو گئے. شیعوں میں کتنے؟ شیعوں میں ماشاءاللہ اتنے ہر روز گروہ ہو رہے ہیں، ہر روز امام بارگاہیں بن رہی ہیں. 2-4 جھگڑا ہوا امام بارگاہ، 2-4 جھگڑا ہوا امام بارگاہ. ویسٹرن کنٹری میں بھی جہاں پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں، یہ آواز وہاں بھی جا رہی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ویسٹ میں رہتے ہیں، ود ان 10 مائلز 5 سینٹرز ہیں. کیوں؟ حسین کو آج بھی تم اپنے ہاتھوں سے شہید کرتے ہو. حسین کے نام سے حسین کے مقصد کو مٹانا دین کے خلاف ہے، دین کے قریب نہیں. مشکل ہے، ہضم نہیں ہوتا. شاید ہماری باتیں 10-20 سال بعد کہیں گے باقی تھا کچھ کہا، کہہ کر چلا گیا، مگر حقائق کی طرف اشارہ ہے. تلخ ہے. دوست دل دکھا کے کہتا ہے، دشمن ہنسا کے کہتا ہے. مجھے دوستی ہے، مجھے کسی سی پرواہ نہیں ہے سوائے ذات پروردگار کے. مجھے امام زمانہ کو جواب دینا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں مالک میرے سامنے اتنا بڑا مجمع تو نے دیا تھا، روز قیامت میں گلا کر سکتا نہیں. پروردگار یہ کہہ سکتا ہوں میری ڈیوٹی میں نے پوری کر
ہمدردی اب سامعین کا کام ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، دین کو محرم کے 3 دنوں میں محدود نہ کریں، دین کو زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ محمد وعلی محمد صلوات۔ تفرقہ کتنا پڑ گیا، اور ہر روز میں ان گزارش کرتا ہوں، ٹھیک ہے بھی آپ نے بنا لیا اسلامک سینٹرز بنائیے، کم از کم ایک سینٹر میں ایجوکیشن کا ایک پارٹ لے لیجئے، وہاں پر یونیکنیس لائیے ہر سینٹر میں، کہیں پر اکنامی پہ کام کیجئے، کہیں کمپیوٹر پہ کام کیجئے، کہیں پر سائنس پہ کام کیجئے، اس لیے کہ یہ مرکزیں صرف اللہ خیر صلی اللہ کے لیے نہیں ہے۔ سرکار کے زمانے میں مسجد سینٹر آف آل ایکٹیویٹی تھی، ہر چیز اس میں ہوتی تھی۔ آج بھی ہمارے پاس امام بارگاہ اس وقت کامیاب ہے جس میں سب چیزیں وہیں سے جائیں، سب چیزیں وہیں سے شروع۔ اس کے لیے ایک انقلاب مسلسل کی ضرورت ہے، اور اس میں ڈٹرمنیشن کی ضرورت ہے، اس میں انٹینشن کی ضرورت ہے، اس میں کام کی ضرورت ہے، اس میں ارادوں کی ضرورت ہے، اس میں ہمت کی ضرورت ہے، اس میں مدد مولا کی ضرورت ہے، اس میں شرمندہ ہونا نہیں ہے بلکہ مولا کی مدد لے کر کے آگے بڑھنا ہے۔ میرے ساتھ آپ لوگ آئیے، قرآن کی یہ آیت سورہ آل عمران کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ قرآن سے مسلمان قریب نہیں ہے، اس لیے کہ متفرق ہو گیا ہے۔ اتنے مسلمان ہیں دنیا میں 1.5 بلین۔ آگ لگا دی کہاں پر؟ سیریا میں کسی ایمبیسی کو آگ لگا، غصہ، اچھا جوش، جیسے زنجیر ہم اٹھا لیتے، جوش، ہوش نہ۔ صبح کی نماز، رات بھر ماتم، صبح کی نماز پڑھی کہ نہیں؟ اور مولا بچائیں گے؟ نہیں، مولا نے پہلے نماز پڑھ کے بتایا، سجدے میں سر کٹا کے بتایا، تمہارے پاس اہمیت اس چیز کی ہے نہ، اصول کی اہمیت ہونا چاہیے۔ اذا اضرت النوافل بالفرائض فارفضوها، اگر فرائض پر، واجبات پر سنت افیکٹ کر رہا ہے، سنت کو چھوڑ دو، سنت کو ہاتھ سے نہ لگاؤ۔ مثلا شب برات ہے، شب اعمال ہے، رات بھر جاگے صبح کی نماز نہیں پڑھے، اسلام کا دن نہ، رات بھر سو جاؤ صبح کی نماز پڑھو، اس لیے کہ صبح کی نماز واجب ہے، رات کا جاگنا واجب نہیں ہے، دین ہے، میرا اصول نہیں ہے، پرنسپل ہے۔ تو آج کیا ہوا بھائی؟ آج ہوا یہ ہے کہ ہم نے سپرفیشل دین کو بنایا ہے، اور ایسے ڈراتے بھی ہیں، مولانا یہ کریں گے آپ گھبرائیں گے، ہاں حالت نکل جائے گی، مجمع ختم ہو جائے گا۔ مجھ سے ہمیشہ لوگ کہتے ہیں مولانا کیا ہوگا؟ ان کو پریشانی نہیں بھی، میں مجمع کے لیے پڑھتا نہیں ہوں، میں پڑھتا ہوں اللہ کی خوشنودی کے لیے، شہزادی کے لیے پڑھتا ہوں، اگر آ جائیں تو ان کے لیے، نہ آئیں تو ان کے لیے۔ اگر میں مجمع کے لیے کراچی آتا تو میں کہیں اور بھی چلے جا سکتا تھا۔ کراچی مرکز ہم نے اس لیے بنایا، یہاں سے دنیا بھر تک پیام آسانی سے پہنچتا ہے۔ الحمدللہ مومنین، کراچی آپ لوگ ذرا سا آگے ہیں دنیا سے، میں یہاں پر بیان کر سکتا ہوں، دوسرے مقامات پر شاید بیان بھی نہیں کرتا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، انقلاب کا پہلا اثر اگر ہوا ہے تو اس سرزمین پر ہے، اس کو اور ہوا دیجئے تاکہ آگے بڑھے مسئلہ۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ۔ مسلمانوں اب آئیے میں ذرا سا تلخ راستے سے گزرتا ہوں۔ What is the mechanism of unity؟ کس طرح سے ہم یونائٹ کر سکتے ہیں؟ بولنا بہت آسان ہے، جوش خدا کا فضل ہے، اللہ نے صلاحیت دی ہے۔ اگر میں چاہوں تو آپ 1 گھنٹے تک آپ صرف نعرے لگائیں، مگر میں نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں آپ لوگ پیغام کو لے کے جائیں، میسیج کو لے جائیں۔ کیا یہ ممکن ہے ہم یونائٹ ہو جائیں؟ یہاں پر ایک چیز بتاؤں گا مقدمہ، اس کے بعد نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ دیکھیے، خدا نے ہر انسان کو یونیک بنایا ہے۔ سمجھ میں آتا ہے یونیک؟ یعنی یونیک کے معنی ہر انسان
اجنبی ہے، خود اپنے ایک عجیب و غریب انسان ہے. اگر میں یہ کہوں تو بعید نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس عرفاء جو ہیں، عرفاء جو عارف علماء جو گزرے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں انسان صفات پروردگار کا مظہر ہے. اب اس کو سمجھانا ہے، وہ ایک اشرا چاہیے مگر میں اس میں جانا نہیں چاہیے. بس اتنا سمجھ جائیے خدا نے انسان میں یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ ریفلیکٹ کر سکے اس کے مظہر کو. میں بہت خطرناک جملہ کہہ گیا، یعنی انسان میں خدا نے یہ صلاحیت دی ہے کہ اللہ کے ناموں کو ریفلیکٹ کرے. یعنی وہ رحیم ہے تو رحیم بن جائے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا، یعنی پورا مکمل. جیسے سورج کے سامنے آپ نے آئینہ بنا کے رکھ دیا، پورا ریفلیکٹ ہو رہا ہے. یعنی سرکار کی ہستی وہ رحمت للعالمین ہے تو یہ بھی رحمت للعالمین ہے، پورا مکمل. ہر انسان میں خدا نے یہ صلاحیتیں دی ہیں. اللہ الصمد، تو جملہ سنیے، ہر انسان صمدیت الہی کا مظہر ہے. یعنی یونیکنیس ہر انسان میں ہے. نہ صرف انسان یونیک ہے بلکہ انسان کے جسم کے اجزاء بھی یونیک ہیں. یہ جو آنکھ کی ہماری لکیریں ہیں ایک دوسرے سے ملتی نہیں. ہم اب تک سمجھتے تھے انگوٹھے کی لکیریں نہیں ملتی، حتیٰ آج کی سائنس یہ کہہ رہی ہے آنکھوں کی لکیریں بھی نہیں ملتی. تو معلوم ہے خدا نے ایک ایک کو یونیک بنایا. کہا کہ تمہارے پاس جو فیکٹری سے کار نکلتی ہے ذرا سی صورت بدلتی ہے، اس کے بعد وہی ماڈل، مگر میرے کائنات کا فیکٹری سے جب نکلتا ہے ہر شخص ایک یونیک نکلتا ہے. خصوصیت ہے پروردگار کے، اسی سے وجود پروردگار کا یقین ہونا چاہیے. اللہ اس دنیا میں کائنات کا مالک و خالق موجود ہے. بات ہو گئی. ہم چونکہ یونیک ہیں، ہمارے سوچنے کا انداز بھی یونیک ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چونکہ ہم لوگ اجنبی، خود ایک یونیک انسان ہیں، اسی لیے ہمارے سوچنے کا انداز بھی یونیک ہے. مثلا ایک گھر میں 5 افراد ہیں، یہ 5 افراد الگ الگ سوچتے ہیں. باپ الگ سوچتا ہے، بیوی الگ سوچتے. وہ تو باپ بیوی تو ہمیشہ جھگڑے تو ہوتے ہی رہتے ہیں. وہ ادھر جاتی ہیں، یہ ادھر جاتے ہیں، تو ہمیشہ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. ہوتا ہی ہے، اس لیے کہ ایک ہی طرح کا سوچنا آسان نہیں ہے. اب ذرا آپ کو بہلا دوں میں، ایک ہی طرح کا سوچتا ہے ایک ہی گھر. دیکھیے فقیر سوال کیا، میں ایک مسکین ہوں بھوکا. باپ نے روٹی رکھی نا. ابھی ارے بھائی بیوی کیوں رکھ رہی ہے؟ بیوی رکھیے تو بچے بولنا چاہیے تھا کہ بابا نے ایک فقیر آیا دیا کافی ہے، ابھی دوسری روٹی کی ضرورت کیا ہے؟ تو بھائی ایک فقیر آیا تھا، ایک روٹی دی کافی ہے، دوسری روٹی کی دینے کی ضرورت کیا ہے؟ نہ بیٹے نے کہا نہ ماں نے. تو معلوم ہے یہ گھر سوچتا ایک ہی طرح سے ہے. اس لیے کہ صرف توحید سے جو مل جاتا ہے پھر وہ کبھی الگ طرح سے سوچتا نہیں ہے. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. انما نطعمکم لوجہ اللہ، شکر کے لیے نہیں، اللہ کی مرضی کے لیے، رضا الہی کے لیے. تو انسان ہمارے گھروں میں پرابلم کیوں ہیں؟ میں نے فیملی لائف سے متعلق 3 سال کی مجلسیں پڑھی ہیں. ان مجالس کو کانسٹنٹ میری بہنوں سے گزارش ہے سنتے رہیں. گھروں میں پرابلم بڑھتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ بالی ووڈ کے لوگوں میں سے ہیں، ہالی ووڈ کے لوگوں میں سے. صبح سے شام تک مرد تو چلا گیا کام پر، بیوی کیا کر رہی ہے؟ ایک ایپیسوڈ، دوسرا ایپیسوڈ، تیسرا. اب تو ماشاءاللہ وہ بھی آ گیا، یہ بھی آ گیا، روشنی بھی آ گیا. ماشاءاللہ نہیں معلوم روشنی دینے والا کون ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. CN3074 white H high roof MT please. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. سب مل کر کے آواز سے صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ ہر انسان یونیک ہے. ہر انسان کے سوچنے کا انداز ایک نہیں ہے. باپ کچھ سوچتا ہے، ماں کچھ سوچتی ہے، بیٹی کچھ اور جا رہی ہے، بیٹا کچھ. اب ان کو یونائٹ کیسے کر سکے؟ اس کو یونائٹ کرنے کا سلیقہ کیا ہے؟ 2 چیزوں کی ضرورت ہے. نمبر 1 آئیڈیالوجی. آئیڈیالوجی یعنی کوئی عقیدہ ہونا چاہیے. نمبر 2 لیڈرشپ. میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کریں. ایک چاہیے آئیڈیالوجی، دوسری چاہیے لیڈرشپ.
گھر کا لیڈر کیا کہتا ہے قرآن؟ الرجال قوامون علی النساء. 5 کا ایک کار میں 5 آدمی بیٹھ سکتے ہیں. سب کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہوگی تو کیا ہوگا؟ کار خدا کے فضل سے کہیں جانے والی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر ایک کوئی رائٹ کی طرف، کوئی لیفٹ کی طرف، کوئی پیچھے، کوئی سامنے، تو کوئی نہ کوئی اسٹیئرنگ پر بیٹھنا ہے. بیٹھے گا تو لیڈر ہے، رہبر ہے. تو 5 کا رہبر وہ اسٹیئرنگ چلانے والا ہے. تو یہ کار کو آگے بڑھنا ہے تو کار کا پرزہ برابر ہونا چاہیے اور چلانے والا ایک ہونا چاہیے، ہر ایک نہیں. میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے. دیکھیے یہ پوری امہ بھی اسی طرح سے ہے. اسی لیے آواز آئی تھی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. امت کو چلانے کے لیے آپ جب تک تھے آپ نے چلایا ہے. آپ ہی کی طرح اگر کوئی چلا سکتا ہے سوائے علی کے کسی میں دم نہیں ہے. ساتھ رہیے، میرے ساتھ رہیے. میں مرکز تک پہنچانا چاہتا ہوں. سرکار نے ایک آئیڈیالوجی دی، دوسرے لیڈرشپ. سرکار کا کیا حکم ہوا؟ وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو سرکار دے دیں لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ. تو لیڈر کیا کہتا ہے؟ سٹاپ سٹاپ. یس سر. ملٹری میں کیا ہوتا ہے؟ سٹاپ، رائٹ رائٹ، لیفٹ لیفٹ. نماز کیا ہے؟ امام جماعت رکو سے پہلے آپ نہیں کر سکتے رکو، اس کے بعد رکو. ہر روز مسلمانوں سے کہا آؤ آؤ آؤ. رہبر کو کس طرح سے ماننا، سمجھو کس طرح سے رہبری ہوتی ہے. نماز جماعت پڑھو اور رکوع سے پہلے تم رکوع نہیں کر سکتے، سجدے سے پہلے سجدہ نہیں کر سکتے، اٹھنے سے پہلے نہیں. یعنی روزانہ ملٹری ٹریننگ ہے. رہبر کی بات مانو، رہبر. مگر باہر نکلتے ہی خدا حافظ، تو کدھر میں ادھر. گھر میں بھی یہی ہو رہا ہے. گھر میں جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ کوئی کسی کی سنتا نہیں. بیوی کہیں اور، شوہر کہیں اور. ایک گاڑی میں سب ہیں مگر ایک خیال کے کوئی نہیں ہے. ایک گھر میں سبھی ہیں مگر ایک خیال کا کوئی نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے ایک خیال کا؟ کیا یہ ممکن ہے؟ جی ہاں، ایک ہی ممکن ہے. تم قرآن کو اپنا مرکز بنا لو. پرابلم ہوتے ہیں نا بھائی فیملی میں، بہت ہر گھر میں پرابلم ہوتے ہیں. کون ہے فیملی جس کے گھر میں پرابلم نہیں ہوتی؟ کیا کرے؟ کس کے پاس؟ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. قرآن مینیول بک ہے. دیکھیں کھولے، دیکھیں کہاں کیا کرنا ہے. ایسے پرابلم آ گئے تو حل کیا کرنا چاہیے؟ قرآن نے حل بتایا ہے. ہم بجائے سے کہ حل قرآن سے تلاش کریں تو کہاں سے تلاش کرتے ہیں؟ کورٹ سے تلاش کرتے ہیں، XYZ سے تلاش کرتے ہیں. ارے دوسرے کو دلچسپی کیا ہے تمہارے گھر سے یار؟ دوسرے شخص کو دلچسپی کیا ہے تمہارے گھر سے؟ کچھ دلچسپی نہیں ہے. تو اسلام نے عقیدہ بتایا، لیڈرشپ بتایا. اللہ رے خوبصورت 1400 سال بعد پھر وہ شخص آیا جس نے اس گھر کی روشنی سے پھر چراغ جلایا. امام خمینی رحمت اللہ نے کہا کہ آج مسلمانوں کے پرابلم کا ایک واحد حل ہے، اتحاد. شیعہ شیعہ، سنی سنی، نہ شیعہ نہ سنی. جو شیعہ کہتا ہے شیعہ نہیں ہے، جو سنی کہتا ہے سنی نہیں ہے. سب اسلام ایک ہیں. ممبروں سے کسی مذہب کو برا مت کہیے. ممبروں پہ جانے والے خطبہ سے، علماء سے گزارش ہے اپنا الو ٹھیک کر کے دوسروں کو بگاڑیے نہیں. بگاڑیے نہیں. دین کے خلاف ہے. اسلام نے اجازت نہیں دی ہے کہ دوسرے کو برا کہیں. قرآن نے اجازت نہیں دی ہے دوسرے کو برا کہیں، بلکہ قرآن کہتا سرکار سے اے رسول تم دوسرے خداؤں کو برا مت کہو، اس کے پلٹ کر کے تمہارے اللہ. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ سکتے، مگر ہم کھلے عام ممبروں سے جس پہ چاہے. اور اس کے بعد باقری پہ بھی ہوگا. باقری نے یہ کہہ دیا ہمارے عقائد کے خلاف، اس پہ بھی لعنت. تم کچھ بھی کر لو لیکن اصول کے خلاف تم جا نہیں سکتے. پرنسپلز ہیں یہ. ان پرنسپل کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کیجئے. آج قرآن سے مسلمان کیوں دور ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنی منمانی کر رہا ہے، کسی ایک کی بات مان نہیں رہا ہے. چونکہ وہاں پر بھی اہل بیت کا فرد تھا، اسی لیے علی کو نہیں مانا. یہاں پر بھی اہل بیت کا ماننے والا تھا، کسی مسلم کنٹری نے لبیک نہیں کہا. بہترین آئیڈیا پبلک نے کہا ہے. معلوم خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے آج دنیا میں معلوم ہے آپ کو
امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کو 60% سے زائد مسلمان اپنا چکے ہیں۔ عقیدے میں تبدیلی کا یہ عالم ہوا ہے۔ 25,000 سے زائد ملیشیا میں شیعہ ہو چکے ہیں، الجزائر میں ہزاروں ہو رہے ہیں، جہاں پہ ایجپٹ میں شیعوں کا نام نہیں تھا ہزاروں ہوئے ہیں، ساری دنیا میں پھیل۔ میں شیعہ ہو جانے کی دعوت نہیں دے رہا ہوں، جیسے ڈاکٹر تیجانی نے کہا کہ میں نے مومنین کو، مسلمانوں کو یونائٹ ہونے کی دعوت دی، مگر کوئی سنا نہیں۔ اب ایک ہی نتیجہ ہے، سب لوگ ایک پوائنٹ پہ یونائٹ ہو جائیں، محبت اہل بیت میں توجہ کا تھا۔ اسی لیے رسول اللہ نے کہا تھا جو آگے بڑھ گئے ہیں وہ پیچھے آ جائیں، جو نہیں آئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے۔ علی اس اعتدال کا نام ہے، نقطے کا نام ہے، جس سے آگے بڑھ جانا بھی تباہی، جس سے پیچھے رہ جانا بھی تباہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو آج کا نتیجہ ہمارے سامنے آیا، جب تک ہم لوگ متحد نہیں ہوتے، ہمارے پاس امام بارگاہیں بن گئی کوئی بات نہیں، ذرا بریجز بنائیے۔ محرم سے پہلے علماء کی میٹنگ کیجئے، بیٹھیے، پورے علماء بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں اس سال کس ٹاپک پہ بات کریں گے، اس سال کیا پرابلم کو سالو کریں گے۔ اتنے خوبصورت مجالس ہوں اور کوئی نتیجہ نہ نکلے، یقیناً آخرت میں نتیجہ ہے، مگر دنیا بھی تو دین ہے۔ اسلام نے نہیں سکھایا کہ صرف آخرت کو اپنا، نہ، دنیا بھی آخرت۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جانا ہوگا اصولوں کی طرف۔ وہ اصول کیا ہیں؟ سرکار کی ذات، سرکار کو تو سب ہی مانتے ہیں، اسی لیے شاید امام حسین نے کہا کہ میں جا رہا ہوں کربلا میں، سب کی نشانیاں لے جا رہا ہوں، ایک نشانی سرکار کی بھی ہوگی، جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، کردار میں ہو بہو۔ صبح عاشور آئی، حسین نے کہا بیٹا علی اکبر تم اذان دو۔ بیٹا علی اکبر، یہ کیوں بھائی؟ دیکھیے کربلا کو انالائز کیجئے، بہت زیادہ کربلا میں ڈیٹیل میں جائے، اس لیے کربلا دستور العمل ہے۔ کیوں حسین؟ ہسٹری یہ کہتی ہے، کربلا کی ہسٹری میں امام حسین جو قافلے کو لے کر کے گئے تھے گھر والے، ان میں سے ایک مؤذن بھی تھا، اس کا نام ہے حجاج ابن مسروق، یعنی مؤذن ساتھ تھا۔ حدیث میں ہمارے پاس کہ آپ کے پاس مساجد میں مؤذن ہو، خوشگلو ہو، اچھی آواز میں دعوت دینے والا ہو، ہمارے پاس اسلام میں پارٹ آف لائف ہے۔ مولا امام حسین کے ساتھ بھی حجاج ابن مسروق یعنی مؤذن حسین تھا۔ صبح عاشور حسین نے حجاج سے نہیں کہا اذان دو، بیٹا علی اکبر تم اذان دو۔ کیوں علی اکبر سے اذان؟ اس لیے کہ صورت میں بھی، رفتار میں بھی، کردار میں بھی مکمل رسول اللہ جو تھا، تاکہ لوگ یاد کریں۔ دیکھیے ہر اذان کا ایک اثر ہوتا ہے، ہر اذان کا ایک اثر ہوتا ہے۔ مثلا مسجد میں مؤذن اذان دیتا ہے، لیکن ایک دن مولانا خود آ کر کے اذان دیں دیں، اس کا ایک اثر ہوگا۔ شاید رسول اللہ کی وفات کے بعد بلال چھوڑ کر چلے گئے، چند دنوں بعد آئے، شہزادی نے کہا اے بلال تم اذان دو۔ ایک مدت ہوئی تھی بابا کے زمانے کی اذان سنی تھی، بلال نے اللہ اکبر کہا، شہزادی مصلی بچھا کر باپ کے قریب چلے گئیں۔ وہ کون سا دور تھا؟ آتے تھے بابا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ معدن الرسالہ ومختلف الملائکہ۔ صرف 95 دن میں، 75 دن میں مسلمانوں نے کہاں پر فاطمہ کے دروازے کو پہنچا دیا؟ فاطمہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ توجہ، دوسری اذان، اس کا اثر 47 ہجری 19 رمضان کی صبح ہے۔ مولا نے اپنے مؤذن سے نہیں کہا تم اذان دو، خود علی کوفے کی مسجد کے مصلی پہ گیا، اللہ اکبر، کائنات کا ذرہ ذرہ پکار رہا تھا اللہ اکبر۔ عورتوں نے جگایا، اٹھو اٹھو بچوں، آج مولا اذان دے رہا ہے، کوئی قیامت آنے والی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں آواز آئی قد قتل امیر المؤمنین۔
یہ تیسری اذان ہے صبح عاشور. خیام کے اندر تو میں نہیں تھا، علی اکبر نے جب اذان دی ہوگی. باہر کا اثر تو معلوم ہے، ادھر سے حر آ گیا، اندر کیا ہوا نہیں معلوم. جس نے 18 سال پالا تھا اس کے جگر پر کیا گزر رہی ہوگی. علی اکبر، ہاں علی اکبر کے مصائب رونے کے لیے بیٹھے ہیں. ارے بھئی کتنی جلدی عشرہ چلا گیا، کتنی تیزی سے چلا گیا. شہزادی ہم پرسا بھی نہیں دے سکے. چھٹے امام کے سامنے علی اکبر کے مصائب ہو رہے تھے. امام نے کہا رو رہے ہو لیکن ایسا نہیں، ایسے رو جیسے ماں 18 سال کے جوان کے سینے پر میت پر روتی ہے. ہائے میرا لال علی اکبر، اجرکم علی اللہ. علی اکبر سامنے آئے. بابا اجازت. حسین نے سر سے پیر تک دیکھا. بیٹا یہ کیسے ممکن ہے کہ تم چلے جاؤ گا؟ بابا میں نہیں رک سکتا، مجھے اجازت دیجئے. بیٹا تیرے چاہنے والے بھی تو خیام کے اندر ہیں. بابا میں نے اجازت لے لی ہے، مجھے اجازت دیجئے. حسین نے امامہ باندھا. توجہ کا طالب ہو تو روئیں گے انشاءاللہ. اب ورثہ دیجئے فاطمہ زہرا کو. ایک مرتبہ ابا اڑائی، تلوار دی. خدا حافظ. اللہم اشہد قد برز الہ هؤلاء القوم خلقا وخلقا ومنطقا برسولک. پروردگارہ تو گواہ رہنا، مجھ سے وہ میرا بیٹا جدا ہو رہا ہے جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، کردار میں ہو بہو میرے نانا جیسا ہے. اے پروردگارہ جب کبھی میں نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا اس میرے لال کا اجرکم علی اللہ. جب کبھی میں نانا کو دیکھیے علی اکبر کون ہے، کتنے حسین ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں اور رونا بھی چاہتے ہیں. تاریخ یہ کہتی ہے کہ نیزوں پر سر تھے. کربلا کے واقعے کے بعد جب کوفے پہنچے ہیں تو ایک عورت دوڑتی دوڑتی آئی، گود کو پھیلایا. خدایا اگر اس کی ماں ہے تو دنیا سے اٹھا دے. اتنا خوبصورت جوان، اتنا خوبصورت جوان چلا جائے اور ماں زندہ رہے. ارے دشمن کی نگاہ میں جو اتنا حسین ہو، پھوپھی کی نگاہ میں مبارک ہو. تمہیں اجازت مل گئی ابوالفضل العباس. گھوڑے کو ایڑ علی اکبر نے دی. کچھ قدم آگے بڑھے تھے، پیچھے آہستہ آہستہ آواز آ رہی تھی، ولدی محلن محلہ. بیٹے ذرا آہستہ آہستہ. علی اکبر نے پلٹ کر دیکھا، ضعیف باپ کمر کو باندھے ہوئے پیچھے پیچھے آ رہا. پیچھے آ رہا ہے. قریب بابا کے آئیں، گھوڑے سے اترے، ہاتھوں کو بوسا دیا. بابا آپ تو خدا حافظ کہہ چکے تھے، یہ پیچھے آنے کی کیا بات ہے؟ دو جواب سنیے، مائیں بھی سن رہی ہیں، باپ بھی ہیں نا. خدا آپ کی اولاد کو سلامت رکھے، جوانوں کو سلامت رکھے. ایک مرتبہ مولا حسین فرماتے ہیں، بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے، کاش تم صاحب اولاد ہوتے. دوسرا جملہ کہا، علی اکبر تم نہیں جا رہے ہو، میرا کلیجہ جا رہا ہے. اجرکم علی اللہ.
بیٹا تم نہیں جا رہے ہو بیٹا، میرا وجود جا رہا ہے، جاؤ جاؤ میرے لال، اب مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر رجس پڑھتے ہیں، میں علی کا پوتا، میں حسین کا بیٹا، آؤ میرے مقابل میں۔ سامنے جو آتا تھا وہ کٹ کٹ کے گرتا تھا، علی اکبر آواز دیتے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ادھر سے آواز آئی، یہ قتال عرب کا بیٹا ہے، اس پر حملہ جھپٹ کے کرو۔ چاروں طرف سے حملہ ہوا، زخمیوں سے چور۔ ایک مرتبہ بیٹا گرنے لگا، آواز سنائی دی۔ حمید نے جو رپورٹر ہے کربلا کا، عجیب و غریب جملہ لکھا ہے، میں نے ہر مرتبہ دیکھا جب کبھی کوئی آواز دیتا تھا حسین پر کیا اثر ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی علی اکبر نے کہا بابا حسین کربلا میں گرے، حسین گرے، اٹھتے جاتے تھے گرتے جاتے تھے، درد کی طرح اٹھتے تھے آنسوؤں کی طرح گرتے تھے، پکارتے تھے پدر کو پسر نہیں آتا، جگر میں درد ہے لختے جگر نہیں آتا، ڈھونڈتے جاتے تھے۔ ذرا باپ بزرگوں کے لیے ایک جملہ کہوں، آپ کے جوان بچوں کو خدا سلامت رکھے، کیا کہا حسین نے؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے الگ دنیا بعدک الافا، تیرے بعد اس دنیا پہ خاک ہے، اب کیا مزہ رہ گیا، اب زندگی کا کوئی مزہ نہیں بیٹا۔ جو کوئی پوچھتا تھا کیا حسین ڈھونڈتے ہیں تو رو کے کہتے تھے آنکھوں کا نور، تو رو کے کہتے تھے آنکھوں کا نور، ڈھونڈتے ہیں لٹی ہوئی وہ کمائی بست تلاش ملی۔ خدا کسی باپ کو یہ عالم نہ دکھائے، 18 سالہ جوانی خاک میں مل رہی تھی، بیٹا میں آ گیا، بیٹا بابا آ گئے، ذرا سینے سے ہاتھ ہٹا لیجئے، کیا بات ہے، کہ سینے میں